بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. گزشتہ مجلس میں سیرت طیبہ کے تعلق سے آپ کے بچپنے سے لے کر 9 برس کی عمر تک کے واقعات بیان کیے جا چکے ہیں. آج اس کے آگے کی عمر مبارک جو آپ کی گزری 10واں سال، 11واں سال اور 12واں سال، 12 سال کی عمر مبارک تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو کیفیت رہی، ابو طالب کے پرورش میں آپ تھے تو انہوں نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا. آپ کیسے چلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، سوتے تھے، دن کے اور رات کے آپ کے کیا مشاغل تھے، اور اس کے باوجود آپ کی عادتیں، آپ کی خصلتیں، آپ کا برتاؤ، یہاں تک کہ آپ کی ہر چیز کو انہوں نے صاف ستھری انداز میں بیان کر دیا. اور کیوں نہ کرتے، دادا کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق پوری ذمہ داری ابو طالب نے لی تھی جو آپ کے چچا تھے. اس لیے وہ بہت دیکھ بھال کرتے تھے. یہاں پر میں ایک بات مزید سنانا بہتر سمجھتا ہوں، اس کو یاد رکھیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر 40 برس پورے اور اوپر 1 دن تک کی زندگی محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے گزری صلی اللہ علیہ وسلم، اور 40 برس کے بعد 63 برس تک کی عمر مبارک آپ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری. یہ 2 زمانے آپ کے بڑے ہی ممتاز تھے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو زمانہ گزرا ہے
وہ بھی بڑا عجیب معصومانہ اور کردار اور اخلاق سے بھرپور زمانہ گزرا ہے. اور کیوں نہ گزرے؟ پرورش کرنے والے کون تھے؟ تربیت کرنے والے کون تھے؟ والی آپ کے کون تھے؟ دنیا کو دکھا دیا آپ نے. والد پیدا ہونے کے پہلے انتقال کر گئے. ماں 6 برس کے عمر میں چھوڑ کر چلی گئی. دادا 8 برس کے عمر میں چھوڑ کر چلے گئے. ظاہری اعتبار سے پوری کفالت کرنے والے ان کا سایہ اٹھ گیا. پروردگار عالم نے خود ان کی تربیت اور ان کے حق کو ادا کیا اور تمام تر تربیت کے انتظامات خدا نے خود اپنے ذمے لیے. ایک تیسری بات یاد رکھیے، نبی جو ہوتا ہے، نبی یہ منتخب ہوتا ہے. یعنی نبی کا انتخاب پروردگار خود کرتے ہیں. یہ بندوں کے ذمے نہیں ہے. نہ بندے مشورے سے، اپنے رائے سے اور اپنے ماحول اور سماج میں کوئی برگزیدہ نظر آئے اس کو نبی کریں. یہ پروردگار کے طرف سے انتخاب ہوتا ہے. جب انتخاب پروردگار کے طرف سے ہوتا ہے تو پھر اس کی تربیت بھی خدا کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں گے کہ جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی، انبیاء کی جماعت دنیا میں آئی، ان کا بچپنا بھی معصوم تھا، جوانی بھی معصوم تھی. ان کے کردار اعلیٰ تھے. اور یہاں تو آپ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے رکھتے ہیں. پھر آپ کا کردار اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت ابو طالب یہ بیان کرتے ہیں، میں نے میرے بھتیجے کی پرورش اپنے ذمے لے لی. میں دیکھتا تھا رات کو میں اپنے بھتیجے کو بستر پر سلا کر بعد میں اپنے بستر پر جا کے لیٹ جاتا. آدھی رات کو میں کبھی اپنی ضرورت کے لیے اٹھتا تو کیا دیکھتا ہوں میرا بھتیجا بستر پر نہیں ہے. میں پریشان ہوتا، کمرے کو ادھر ادھر ٹٹولتا اور دروازے کے باہر جانے لگتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکارتے، او چچا جان میں یہاں ہوں. میں فوراً آواز کی طرف دیکھتا تو ایک کونے میں آپ اللہ 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 کرتے ہوئے بیٹھے ہوتے اور اسی حال میں مسکرا کر مجھے آواز دے کر بلاتے. میں قریب جاتا اور قریب جا کر کے میں ان کے چہرے کو دیکھتا. آپ مسکرا کر مجھ سے ایسی باتیں کرتے، ایسی باتیں کہتے، ایسی باتیں بتاتے جو میں نے میری زندگی میں کبھی نہیں سنی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چچا ابو طالب کا بیان ہے. آپ بچپنے کے اندر بھی شب بیداری کرنا
یہ آپ کا شعار تھا، آپ کا مشغلہ تھا۔ کیوں نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت اور معرفت ہے، اس کے عیال کا اور بندوں کا درد موجود ہے، اور فکر آخرت جس کے سر پر سوار رہتی ہے، وہ معصوم ہی ہوتا ہے، شب بیدار ہی رہتا ہے، با اخلاق ہی ہوتا ہے۔ یہ میرے حبیب کی، میرے نبی کی، میرے پیغمبر کی زندگی کا بچپنے کا حال۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جن جن پیغمبروں کی باتیں ہم تک سند کے ساتھ پہنچی ہے، ان تمام پیغمبروں کا حال ہم بچپنے کا بھی دیکھتے ہیں تو وہ ان کا کردار معصومانہ نظر آتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کو دیکھتے ہیں، نفیس طبیعت ہے، معصومانہ کردار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنے بچپنے میں معصوم ہیں، بے حیائی سے دور اور بری عادتوں سے دور۔ جن کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ ہم باقاعدہ بتا سکتے ہیں، لیکن بہت سے انبیاء اور پیغمبر ایسے ہیں جن کی باتیں ہم کیا جانیں، خود ان کے پیروکار بھی نہیں جانتے کہ ان کا بچپنا کیسا تھا۔ آپ یہودیوں سے اگر بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے بتائیے تمہارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا کردار کیسا تھا، آپ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کا کردار کیسا تھا، بچپنا کیسا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات کا کیا حال تھا، وہ نہیں بتا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدن کثیرا۔ میرے آقا کے زندگی مبارک کے ولادت بابرکت کے حصے کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد 8 دن کے بعد کے حصے کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد دودھ پلانے والی دایا انا اور ماؤں کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ کے بچپنے کے لیٹنے کو، اٹھنے کو اور ارحاسات کے انداز کو دیکھ لیجئے۔ 1 برس کی عمر، 2 برس کی عمر، 3 برس کی عمر، 4 برس کی عمر، ان برسوں کے اندر، دن ہفتوں کے اندر کے واقعات کو دیکھ لیجئے۔ چمکدار، خوبصورت، چاند کی چمک کی طرح آپ کی زندگی محفوظ ہے۔ یہ آپ کا زندہ جاوید معجزہ ہے، یہ آپ ہی کی برکت ہے کہ آپ کے ماننے والے پیروکاروں کے پاس، علماء کے پاس، فقہاء کے پاس، محدثین کے پاس، تابعین کے پاس آپ کا پورا کے پورا ذخیرہ موجود ہے۔ تذکرہ رسول ہوتا ہے، تعریف محمدی کہیں ہوتی ہے، کہیں آپ کی سوانح پڑھی جاتی ہے، اخلاق پر قدم اٹھایا جاتا ہے۔ کسی ایک چیز پر اگر ہم بولنے کو بیٹھ جائیں، ہماری زبان ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ لکھنے کو بیٹھ جائیں، قلم ٹوٹ جائیں گے، کافیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن تعریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کہنے والے نے کہا قلم اشجار ہوں، قلم اشجار ہوں، سارا سمندر سیاہی ہو، پھر بھی
تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو نہیں سکتی. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ابو طالب کہتے ہیں ہم گھر کے اندر کھانا کھانے بیٹھ جاتے، میں بچوں کو بلاتا، بیٹے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا. میں دیکھتا آپ کھانا کھانے کے پہلے ہاتھ دھو کر بیٹھ جاتے، اور کھانا شروع کرنے کے پہلے ابو طالب کہتے ہیں ہمارے یہاں کوئی نام لینے کا، کسی کا نام لینے کا رواج ہی نہیں تھا، لیکن یہ بھتیجے نے ہم کو سکھایا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی شروعات کو سکھایا. آپ کہتے ہیں بچپن کے اندر بسم اللہ الاحد، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ ایک ہی ہے، یہ کہہ کر کھانا شروع کرتے اور کھانا کھا کر کے ختم ہوتے کہتے الحمدللہ، تیری تعریف، تیرا شکر، تیری عنایت، تیری یہ نعمت کھائی اللہ. یہ حال تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ابو طالب کہتے ہیں میں نے بچپنے کے اندر کہیں فحش کام کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے یا کھیل کود کرتے ہوئے میری آنکھوں نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یہ پاکیزہ، یہ بڑا ہی خوبصورت اور حسین آپ کا بچپنا ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، جنہوں نے آپ کو اخیر تک مانا بھی نہیں یا ماننے کے آنکھ سے دیکھا بھی نہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے جو میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں. اور 12 برس کی عمر تک کا حال آپ کا ایسے ہی گزرا، ایسے ہی رہا. اب انشاءاللہ 12 برس کی عمر کے بعد آپ کا آگے قدم کہاں بڑھا، کیا کیفیات ہو گئی، انشاءاللہ آنے والی مجلس کے اندر بتا دوں گا. اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ کے بچپن، جوانی اور پھر آپ کے وفات مبارک کے پہلے تک کے ہر حصے سے، ہر جز سے، ذرے ذرے سے اسی کے روشنی میں خدا ہم کو جینا اور مرنا اللہ نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.